السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کون سی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال میدان طیہ میں بھٹکتی رہی؟ جواب: بنی اسرائیل۔ سوال: کس بادشاہ نے سب سے پہلے سر پر تاج رکھا؟ جواب: قارون نے۔ سوال: جب حضرت الیاس علیہ السلام روپوش ہوئے تو کون سا پرندہ ان کے لیے روٹی لاتا تھا؟ جواب: کوا ہے۔ ایک کوے کو اللہ پاک نے حکم دیا، وہ صبح شام حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے روٹی لاتا تھا۔ سوال: انسان کس چیز میں آسانی سے پھنس سکتا ہے مگر اس سے نکل نہیں سکتا؟ جواب: مشکل وقت میں۔ سوال: جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ سوال: بے لباس ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جسم کس طرح چھپایا؟ جواب: بے لباس ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو چھپایا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کیسی تھی؟ جواب: سرخ و سفید تھی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: غصہ اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج نے بال کٹوائے تھے؟ جواب: تمام ازواج نے۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتی عطا ہوئے؟ جواب:
حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں عطا ہوئے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: زرتشت کے عقیدے کے مطابق موت کے بعد ارواح کو ایک پل پر گزارا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس پل کا نام چنواتو ہے۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سوال: کس نبی کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی۔ سوال: صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب: نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے ساتھ پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔
سوال: مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ سوال: کس معرکے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیت غزوہ تبوک کے بارے میں ہے۔ سوال: پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بھائی تھے، حضرت طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی رضی اللہ عنہ، اور عقیل۔ چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سب چھوٹے تھے۔ سوال: ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس یہودی کا نام یوسف تھا۔ سوال: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی نماز فرض تھی؟ جواب: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: کس نبی کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔ سوال: کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب: اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ سوال: جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟
जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी सूरत पर पैदा फरमाया, इनकी लंबाई 60 हाथ थी, तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और इसकी लंबाई 60 हाथ होगी। सवाल, कुरान में आयात तस्बीह कितनी है? जवाब, कुरान में आयात तस्बीह 100 है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम दीना था। सवाल, वो सबसे छोटा कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब, मच्छर सबसे छोटा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर कब दरियाफ्त हुआ? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर 14वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। सवाल, अल्लाह ताला के कितने फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं? जवाब, 4 फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं। सवाल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हैं? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। सवाल, किन जानवरों का जूठा पानी पाक है? जवाब, आदमियों और हलाल जानवरों का जूठा पानी पाक है, जैसे गाय, कबूतर, बकरी, फाख्ता और घोड़ा वगैरह। सवाल, कौन सा अमल करने से कभी मुंह का कैंसर नहीं होता? जवाब, मिस्वाक करने से कभी मुंह का कैंसर नहीं होता। सवाल, किस नबी की बीवी नमक का सतून बन गई थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में से आप अलैहिस्सलाम की बीवी अज़ाब इलाही का शिकार हुई थी और अज़ाब इस सूरत में आया कि वो नमक का सतून बन गई थी। सवाल, किस नबी की दुआ पर बगैर बादल बारिश हुई? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यह मौज़ा अता किया था कि उनकी दुआ पर बगैर बादलों के बारिश हुई थी।
سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ خاتون جنگ احد تھیں۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفے کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفے کو سفر ایوب کہا جاتا ہے اور اس کا وجود توریت میں ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال: انسانی جسم کی کس ہڈی پر گوشت نہیں ہوتا؟
जवाब, दांत पर गोश्त नहीं होता। सवाल, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं। सवाल, ईमान वालों की ख़ास सिफ़त क्या है जो हर मोमिन में लाजिम होती है? जवाब, ईमान वालों की ख़ास सिफ़त है जो हर मोमिन में लाजिम होती है, अहले ईमान के लिए नरम और काफिरों पर सख्त। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया। सवाल, अल्लाह का शेर किस साबी को कहा जाता है? जवाब, अल्लाह का शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, निकाह करना कैसा है? जवाब, निकाह करना सुन्नत है। सवाल, किस इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं? जवाब, नरम दिल इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल, तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म किस साहबी ने बनवाए? जवाब, तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाए। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूछें काटी थीं? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूछें काटी थीं। सवाल, बाग़ जन्नत के हौज़ का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग़ जन्नत के हौज़ का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का कितना फासला है? जवाब,
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا تک کا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ سوال، ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب، ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال، کیمیکل بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ جواب، کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال، کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب، ڈھاکہ اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس سلسلے کے نبی کہلاتے ہیں؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سلسلے کے نبی کہلاتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی بیماری جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب، حسد کی بیماری جو انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بابرکت عورت کون سی ہوتی ہے؟ جواب، سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال، شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب، شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب، زکوٰۃ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی۔ سوال، داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازمی ہو گئی تھی؟ جواب، حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی، اور وہ پہلے پیغمبر تھے جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی تھی۔ سوال، کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب، جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے۔ سوال، حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟
جواب: حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ ایک بھی جنگجو نہیں رکھتے تھے، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ سوال: غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال: امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی؟ جواب: امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 5 مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے۔ سوال: کس سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب: سورت بقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ سوال: پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے 4 خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے نماز کے اوقات کس نبی نے مقرر کیے تھے؟ جواب: سب سے پہلے نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر کیے تھے۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کس جگہ پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد 7ویں آسمان پر ہے۔ سوال: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا صورت بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن بکریاں چراتے ہوئے گزارا۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔
سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورۃ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: موجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب: موجودہ دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس آتی ہے، دیکھ کوئی نہیں سکتا لیکن وہ تڑپاتی ہے؟ جواب: تکلیف، درد، تڑپاتی ہے، رلاتی ہے۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال: رمضان میں کن 3 طریقوں سے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت بھیجتا ہے؟ جواب: اگر آپ رمضان کریم میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ 3 غلطیاں بالکل نہیں کرنی، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا، چاہے 1 قرآن ہو یا 10 قرآن ہو ختم ہو جائیں، بجائے ثواب کے گناہ ہی ملے گا، الٹا ایسا قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کی جاتی ہے تو یاد رکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا 1 حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 نیکی ہے، اور یہ 1 نیکی اللہ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ ایک حرف، لام ایک حرف
اور میم ایک حرف یعنی جو صرف الف لام میم پڑھے تو اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جواب: اور وہ غلطیاں کون سی ہیں جن کو کرنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے؟ بعض لوگ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کے حروف ہی مکمل ادا نہیں ہو پاتے، ایسے قرآن پڑھنے سے ہرگز ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا، بعض لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے اخبار پڑھ رہے ہوں، یعنی قرآن نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہو اور قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن زبان الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ دل میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسے قرآن پڑھنا نہیں کہتے، اور اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں قرآن پڑھنے پر نیکیاں ہیں، دل میں قرآن سوچنے پر نیکیاں نہیں ہے۔ جواب: بعض لوگ اسی طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے منہ سے بس ایسی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ تو قرآن پڑھنے میں یہ 3 غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ قرآن کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے۔ تیز رفتاری سے 10 ختم قرآن کرنے سے بہتر ہے کہ خوبصورت آواز میں صحیح تلفظ کے ساتھ ایک ہی قرآن ختم کر لیے جائے، کم از کم ثواب سے تو محروم نہیں ہوں گے۔ سوال: ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ ازواج محترمات کے سوال پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ایک دفعہ ازواج محترمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال واقعی نے حضرت سود رضی اللہ عنہ کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سخاوت کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکری الرازی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر مجھے افسوس شہادت نہ ملی، یہ مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔
सवाल, वजू के अज़ा को 3 बार से ज़्यादा बार धोने पर कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, शक गुनाह है। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीमा कब किया और इसमें क्या खाना खिलाया? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह के दूसरे दिन वलीमा किया जिसमें जौ की रोटी, खजूरें, हरीरा और पनीर खिलाया। सवाल, सुबह के वक्त कौन सी सूरत की तिलावत करने से इंसान अमीर हो जाता है? जवाब, सूरत यासीन। सवाल, वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है? जवाब, गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। सवाल, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम हज़रत राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल किया। सवाल, इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? जवाब, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला। सवाल, खवारिज कौन थे? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज के अक्खड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल, कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था? जवाब, कौम आद पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।